السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں خیریت ہوں گے سب کے سب۔ اور جیسا کہ بورڈ پہ آپ کو ایک حدیث نظر آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ اور جیسا کہ میں نے شروع کی کلاس میں ایک بات کہا تھا آپ کو کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ حدیثیں یہاں پہ لکھوں گا اور آپ الحمدللہ اس قابل ہو جائیں گے کہ اس حدیث کو گرامیٹیکلی انالائز بھی کر پائیں گے اور آپ اس حدیثوں کو الفاظوں کو پہچان بھی رہیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اس کا ترجمہ باضابطہ خود بھی کر پائیں گے۔ تو آج الحمدللہ اس کا ایک پہلا اسٹیپ ہمارے پاس آیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 52، ٹھیک ہے نا۔ اور اس حدیث کے اندر لفظ کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں اور آج ہم الحمدللہ اس کو انالائز کرتے ہیں، پھر اپنے کلاس کی طرف آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، ہم نے انا پڑھا ہے جی، سنگ سنگ چلتے جائیں۔ انا پڑھا ہے جی ہم نے، کیا ہے یہ انا؟ کیا ہے؟ حرف تاکید ہے جس کا معنی بے شک کے یا تحقیق کے معنی میں آتا ہے۔ بے شک، فی پڑھا ہم نے جی، فی، اس فی کو دکھ رہا، فی پڑھا ہم نے کبھی؟ کیا ہے یہ فی؟ حرف جر ہے، ماشاءاللہ۔ اور فی حرف جر کیا کرتا ہے جی؟ اگلے اسم کو مجرور کر دیتا، تو مجرور دکھ رہا ہمیں۔ الف لام ہم نے پڑھا ہم نے معرفہ، الف لام لانے کی وجہ سے یہاں پر ایک زیر دکھ رہا۔ ان فی الجسدی، جسد کا مطلب ہوتا ہے جسم۔ ترجمہ کرے اس کا کوئی، یہاں تک ترجمہ کرے اس کا کوئی؟ نہیں، میرے جسم میں نہیں، میرے جسم کہاں ہے یہاں پہ؟ یا متکلم کہاں ہے؟ صرف ان فی الجسدی، یقیناً جسم میں، بے شک جسم میں، مضغتن، مضغتن کہتے ہیں لوتھڑے کو، لوتھڑے کو کہتے ہیں۔ آپ کو لوتھڑا یعنی مضغتن جو ہے نصب میں دکھ رہا ہے، لہٰذا نصب میں کیوں دکھ رہا ہے جی؟ انا کی وجہ سے۔ لیکن جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ انا کی جو اسم ہوتی ہے وہ سنگ سنگ اگلے ہی باری میں آ جاتا ہے، یعنی انا کے بعد ہی آ جاتا ہے نارمل۔ لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی جو ہے وہ اعلیٰ کلام ہے، تو اعلیٰ کلام کے اندر بعض دفعہ حرف یعنی جملے میں تقدیم و تاخیر کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ خبر سے پہلے متعلق آ جا رہا تھا، تو یہاں بھی دیکھیں مبتدا سے پہلے متعلق، یعنی انا کے بعد ہی ہمارا متعلق آ رہا ہے۔ یہ متعلق ہے نا جی جملے کے اندر۔ مضغتن اس انا کا اسم ہے، لہٰذا یہ بغیر الف لام کا آیا ہوا ہے، اسی لیے آپ کو دو زبر کے ساتھ نصب میں دکھ رہا ہے۔ ان فی الجسدی مضغتن، یقیناً جسم میں ایک لوتھڑا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اب آپ کو پورا سمجھ میں آ رہا ہوگا یہ زیر کیوں ہے، یہاں پہ دو زبر کیوں ہیں، یہاں پہ الف لام کیوں ہے، یہاں انا کا معنی کیا ہے، سب سمجھ میں آ رہا ہے الحمدللہ۔ ان فی الجسدی مضغتن، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، اور حدیث کا ایک ٹکڑا یعنی آخری حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ان فی الجسدی مضغتن، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، جب کے معنی میں ہوتا ہے اذا۔ صلحت، پڑھا دکھ رہا ہمیں؟ صلحت، صلحت پڑھا دکھ رہا ہمیں؟ یہ لفظ ہے صاد، لام اور ہا، اور تینوں پر زبر پڑتا ہے عرب، اور صلح کا معنی میں آتا ہے وہ صحیح ہوا۔ تو صلح کی گردان آسان ہے ہمارے لیے، صلح کی گردان کو کر دیں فٹافٹ کوئی۔ ہاں، صلح، صلحو، صلاحت، صلاحت، صلاحت چوتھا نمبر۔ ہاں چلے ماشاءاللہ، صلاحت، صلاحنا، ماشاءاللہ، صلاحت، صلاحتم، صلاحتی، ہاں ٹھیک ہے، صلاحتو، صلاحنا، ماشاءاللہ۔ یعنی صلاحت کون سے سیغے میں آ رہا ہے جی؟ چوتھا نمبر۔ چوتھا نمبر کس کے لیے، کس کو شو کرتا ہے؟ چوتھا کس کو شو کرتا ہے؟ مؤنث کے لیے۔ اب آپ کو جملہ بتا رہا ہے کہ یہ اس کی طرف نسبت جا رہی ہے جی، چونکہ مضغتن مؤنث ہے، مؤنث ہے، لہذا مؤنث کے لیے استعمال ہوا۔ یہ ہمارا ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ ہم اس کو کلیئر کریں گے، لیکن کم سے کم آپ کو تھوڑی سمجھ میں آنا شروع ہو گیا۔ ان فی الجسدی مضغتن، یقیناً جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے۔ اذا صلحت، جب وہ ٹھیک ہوتا۔
اچھا دیکھیں اصل میں یہ مؤنث ہے، اصل میں اس کا لفظی ترجمہ ہو جب وہ ٹھیک ہوئی، لیکن مزغتن جو ہے نا یہ اردو میں مذکر ہے، یعنی لوتھڑا، لوتھڑا اردو میں مذکر ہے، تو ہم اردو میں یہ نہیں کہیں گے جب وہ لوتھڑا ٹھیک ہوئی، نہیں، ہم کہیں گے جب وہ لوتھڑا ٹھیک ہوا۔ لفظی ترجمہ تو لوتھڑا ٹھیک ہوئی ہوگا، لیکن اردو میں ہمارا محاورہ جب چینج ہوگا، یعنی لینگویج جب چینج ہوتا ہے تو محاورے کے اعتبار سے ترجمہ ہوتا ہے، لہٰذا جب ہم اردو میں کہیں گے تو جب وہ ٹھیک ہوا، جب یہ ٹھیک ہوا، صلح، صلح پہلا والا مذکر کے بارے میں آپ کوئی بات ہو رہی ہے، صلح الجسد، جسد کا معنی کیا ہوا؟ جسم، صلح الجسد تو سارا جسم جو ہے، کلہ، اس کو پڑھا ہم نے جی، کلہ کیا ہے؟ کلہ بتائیں، اس کا تمام، اس کا تمام، اس کا تمام، یعنی اس کا یعنی جسم، کلہ، دیکھیں صلح الجسد کلہ تو اس کا سارا جسم سلامت ہے۔ اب آپ ترجمہ سمجھ میں آ رہا تھا، ان فی الجسد مضغۃ، یقیناً دلوں کے جسم کے اندر ایک لوتڑا ہے، جب وہ صحیح ہوا سارا جسم صحیح ہوا۔ پورا انالائز کر پا رہا ہے الحمدللہ، اس قابل ہو چکے۔ وَإِذَا، اور جب وہ فسدت، فسدت یعنی یہ مادہ اس کا ہے فا، سین اور دال، اور تینوں پر زبر پڑتا، فسادہ، فسادہ کی گردان کر دے جی کوئی۔ ہاں ہاں فسادو، فسادت، ہاں ہاں ٹھیک ہے، شروع سے کریں، فسادہ، فسادہ، فسادو، فسادت، فسادتا، فسدنا، ہاں ہاں فسد، ہاں ٹھیک ہے بولے، ہاں کوشش کریں ماشاءاللہ، ہاں فدستی نہیں، ہاں دال کو پہلے نہیں، فسادت، دیکھیں میں کر رہا ہوں آپ کو، دیکھیں یہاں ایک چینج ہوگا، آپ کو کیا چینج ہوگا میں بتا رہا ہوں آپ کو، فسدا، فسدا، فسدو، فسدت، فسدتا، فسدنا۔ اب دیکھیں اب یہ جو لفظ ہے نا اس کے بعد جو شروع ہو رہا ہے فسدتا، فسدتا، فسدتما، فسدتم۔ اب دیکھیں آپ آٹومیٹکلی دیکھیں نا اس دال کو نا حذف کر دے رہا، حذف مطلب پڑھ نہیں پا رہے، اس دال کو پڑھنا ہم کے لیے مشکل ہو جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ دال اور تا جو ہے نا یہ قریب المخرج حرف ہے، یہ دونوں حروف جو ہیں یہ قریب المخرج ہے، یعنی ان کے مخرج جو ہیں یہ دونوں سیم، آلموسٹ سیم ہوتے ہیں، لہٰذا عرب کیا کرتا ہے جب ایسا کوئی معاملہ ہونا تو جو کوئی قریب المخرج ہونا تو جو اس سے پہلے ساکن ہوتا ہے نا اس کے بعد والے اس کو ساکن ہی رہنے دیتا ہے، اور اس کو حذف کر کے اس کے بعد والے اسم پر شد کو اضافہ کر دیتا ہے، شد ڈال دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب پڑھیں جی، فسدتا، اب دیکھیں دال حذف ہو گیا، اب آپ کے لیے آسان ہو گیا، فسدتا، فسدتما، فسدتم، فسدتی، فسدتما، فسدتن۔ اب نارمل جب ہم اب فسدت میں اگر ہاں اب یہاں آئیں گے جب فسد تو، فسد تو شد لگ گیا، اور فسد یہاں آپ کا شد کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ عرب ہے جو عرب اپنی زبانوں کے اندر بعض دفعہ کوئی چینجز کر دیتا ہے، تو وہ یہ چینجز ہے جی۔ اچھا اب دیکھیں وَإِذَا فَسَدَتْ، جب یہ بگڑا، دیکھیں مؤنث آ رہا جی، جب وہ بگڑا، جب یہ بگڑا، فسادہ کا مطلب وہ جب فساد کرتا ہے یہ بگڑتا ہے، فسدت جب وہ بگڑا، فسدل، میوٹ کر لے، دیکھیں میرا بولنا مشکل ہو جا رہا ہے جن کی طرف سے ریپیٹ ہو رہی ہے، ہاں ہاں میں وہی بول رہا ہوں جن کی طرف سے ہو رہی ہے نا میوٹ کر لیں۔ دیکھیں وَإِذَا فَسَدَتْ جب یہ مضغتاً بگڑا، فسدل جسدو تو پورا جسم، کلہ اس کا پورا جسم بگڑا، الا لوگوں جان لو، الا ایک لفظ ایسا ہے کہ لوگوں کو وارننگ دینے کے تعلق میں آتا ہے، کہ وارننگ دیا جاتا ہے، الا جان لو، وَهِيَ اور وہ کیا ہے جی، القلب وہ قلب ہے، وہ دل ہے۔ اب یہ وَهِيَ القلب کیا ہے جی، کون بتائے گا یہ کون سا مرکب ہے؟
مبتدا خبر کیسے مبتدا خبر ہے جی بتائیں؟ خبر تو خبر جو ہے، ہاں خبر جو ہے مرکب توصیفی ہے یہ جی. چلے ماشاء اللہ آگے چلتے ہیں. یہ ہمارا الحمدللہ عربی گرامر کا نتیجہ یہ ہوا کہ الحمدللہ ہم نے ایک پوری حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے آ رہی ہے وہ ہم نے الحمدللہ اس کو پورا مکمل طور پہ اینالائز کر پایا. بینیفٹ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جی؟ ہاں گردان پوچھ لی نا الحمدللہ، پھر پوچھوں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بارش اتنی ہوئی ہے لیکن گرمی بڑی تیز ہے، گرمی میں کوئی شدت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. اچھا دیکھیں اگلا کلاس کروانے سے پہلے یعنی کلاس کے آغاز کرانے سے پہلے میں چند چیز ایک لکھتا ہوں، آپ دیکھیں اس کو. دیکھیں میں اردو میں کچھ لفظ لکھ رہا ہوں. کیا لکھا میں نے جی؟ یہ کاف ہے بڑا کر دے. کیا لکھا جی میں نے؟ یہ کہا. یہ کیا لکھا میں نے جی؟ لکھا ماشاء اللہ. یہ کیا لکھا میں نے جی؟ سنا. کہا، لکھا، سنا. ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری زبان اردو ہے تو ہمیں اعراب کی ضرورت یعنی حرکات کی ضرورت نہیں پڑی. اگرچہ میں نے یہاں پر زبر نہیں لکھا لیکن آپ نے کہا ہی پڑھا، کیا یا کوہا نہیں پڑھا جی. صحیح ہے نا؟ میں نے یہاں زیر نہیں لکھا لیکن تب بھی آپ نے لام پر زیر ہی پڑھا، لکھا پڑھا. آپ نے لکھا یا لکھا نہیں پڑھا. صحیح ہے نا؟ اور سین پر میں نے پیش نہیں ڈالا لیکن آپ نے سنا ہی پڑھا. شکیلہ آپ میوٹ کر لے، آپ کی تعریف سے جب بھی آن کرتے ہیں تو ریپیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مائنڈ ڈسٹربڈ ہو جاتا ہے. پھر کہا، لکھا، سنا. میں نے کہا پر زبر نہیں لکھا لیکن آپ نے پڑھا کہا ہی. میں نے لکھا پر زیر نہیں پڑھا لیکن آپ نے لکھا زیر ہی کے ساتھ پڑھا. اور سنا پہ میں نے پیش نہیں لکھا لیکن آپ نے سنا ہی پڑھا. مان لے کہ آپ الحمدللہ اردو پڑھا رہے ہیں کسی کو، ٹھیک ہے؟ اب آپ اردو پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ. اب جو پڑھا رہے ہیں، جس کو پڑھا رہے ہیں وہ ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ ہے، اور پھر اس نے آپ سے سوال کر لیا کہ آپ نے کہاں پر زبر کیوں پڑھا، آپ نے لکھا کہ لام پر زیر کیوں پڑھا، آپ نے سین کے سنا کے سین پر پیش ہی کیوں پڑھا، زبر یا زیر کیوں نہیں پڑھا. آپ کیا جواب دیں گے اس کو؟ کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے نا کہ وہ آئندہ سوال آپ سے نہ کرے. ہو سکتا ہے کہ کوئی اور الفاظ آپ استعمال کرے اس میں بھی آپ سے سوال کرتا پھرے. تو کوئی ایسا جواب ہونا چاہیے کہ آپ سے کبھی وہ دوبارہ سوال نہ کرے. جی جی کیا جواب دیں گے آپ؟ نہیں یہ تو اردو لکھ رہا ہوں، میں عربی نہیں لکھ رہا ہوں. طریقہ یہی ٹھیک ہے، یہ جو جواب ٹھیک ہے، لیکن یہ جواب دینے کے بعد تو وہ پھر سوال کرے گا نا آپ سے. جواب آپ کو یہ دینا ہے جب آپ سے یہ سوال کرے کوئی کہ آپ نے کہاں پر زبر کیوں پڑھا، لکھا پر زیر، تو آپ اس کو جواب یہ دیجئے گا کہ تجھے اردو سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا. پھر وہ دوبارہ آپ سے سوال نہیں کرے گا آپ سے. اب یہ میں نے تمہید باندھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب رحم کرنے کے لیے 3 حروف کا استعمال کرتا ہے، را، ہا اور میم. اور عرب جس طرح سے ذہبہ پر تینوں زبر پڑتا ہے، رحمہ پر زبر نہیں پڑتا، وہ رحمہ نہیں پڑتا، وہ رحیمہ پڑتا ہے. اب اگر ہم مجھ سے سوال کریں گے کیوں، جواب مل گیا آپ کو. کسی کا سوال ہے جی کیوں پڑھتے ہیں؟ کسی کو سوال کرنا ہے؟ نہیں کرنا ہے، ماشاءاللہ. چلے الحمدللہ. تو رحیمہ پڑھتا ہے، وہ رحم کرنے کے لیے، وہ رحمہ نہیں پڑھتا، وہ رحیمہ پڑھتا ہے. اب رحیمہ سے گردان بڑا آسان ہے جی، کوئی رحیمہ سے گردان کر دے فٹافٹ. لڑکوں سے شروع کرتے ہیں. عزیر بھائی ماشاءاللہ پڑھے، گردان کرے جی، رحیمہ سے کوشش کرے. ہاں رحیمہ، رحیمو، ماشاءاللہ بہت خوب. رحیمت، ہاں رحیمتا،
हाँ रहीमना, माशाअल्लाह, बहुत खूब, आगे चले। रहीमता, रहीमतुमा, रहीमतुम, माशाअल्लाह, बहुत खूब। रहीमतुन्ना, माशाअल्लाह। रहीम तो हमने, मैंने रहम किया, और रहीम ना, हमने रहम किया, माशाअल्लाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब। देखिए अरब कुछ पीने के लिए वो 3 हुरूफ का इस्तेमाल करता है, शीन, रा और बा, और वो शराबा नहीं पढ़ता बल्कि शरीबा पढ़ता है जी। शरीबा से गर्दान करे जी कोई, जी पढ़े, हाँ पढ़े। शरीबता, ये स्पीड में बोल करके निकलने वाला जो खेल है ना, मैं बता रहा हूं आपको। हमारे 5 क्लास में जब पढ़ते थे ना, तो हमारे एक उस्ताद थे, उनका नाम था मुस्तफा सर, अल्लाह रहम करे उनके ऊपर, उनकी वफात हो गई, बड़े बूढ़े थे। तो बहुत मारते थे, बहुत मारते थे, वो ज़ईफ थे, सुनते कम थे, वो मारते बहुत ज्यादा थे। तो होता ये था कि बाज दफा वो 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाते थे, तो हम में से अगर किसी से कोई कोना में खड़ा होता था, यानी दूर होता था ना कोई बेंच पे, तो उससे जब सवाल करते थे कि फलां की एक स्पेलिंग बताओ, तो वो सिर्फ जुबान चलाता था, ठीक है ना। बाज दफा हाँ सिर्फ जुबान चला करके बैठ जाओ, उससे उन्हें लगता था कि उसने बोल दिया, और वो बोलते हाँ ठीक है बैठ जाओ। बाज दफा कुछ बदमाश किस्म के लोग हुआ करते थे, वो बोल देता था शहर को कि सर वो झूठ गलत, वो कुछ गलत पढ़ा, वो बोला ही नहीं है। तो वो बोलते हाँ मुझे सब मालूम, उसे क्या लगा कि मुझे नहीं पता चलेगा, निकल बाहर आ। फिर जो उसकी पिटाई होती थी ना, वो एक अलग तरह की होती थी, ठीक है ना। तो ये जो स्पीड में आपने बोल कर निकला ना, कहीं जगह गलती की, वापस से करें आप, आहिस्ता आहिस्ता जी। शरीफा, हाँ फिर गलत, शरीबता, शरीफ ना, शरीफता, शरीफ तुमा, हाँ शरीफता, हाँ शरीफ तू, मैंने पिया, तो क्या होगा जी, शरीफ तू, हम सब ने पिया, शरीफ ना, माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। अरे यार क्यों गिर रहा सब आज। देखें अरब खुश होने के लिए फा और रो और हा इस्तेमाल करता है, और वो फरीहा बोलता है जी, वो खुश हुआ, फरीहा, फरीहा से गर्दान करे कोई। नेक्स्ट, हाँ हम्म, हाँ मैं खुश हुआ, माशाल्लाह, फरी तू, मैं खुश हुआ आपकी गर्दान सुन करके जी, माशाल्लाह जी। अरब सुनने के लिए 3 हुरूफ का इस्तेमाल करता है, सीन, मीम और आइन। एक मिनट रुक जाए, ये और वो समीआ पढ़ता है जी, समीआ, समीआ की गर्दान करे कोई, हाँ करे, आप करे। समीअत, समीअना, माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। रुकू के बाद जब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं जी, समी अल्लाहु, माशाल्लाह। हदीसें जब पढ़ेंगे, हदीसें जब पढ़ेंगे तो रावी कहते हैं समीअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या माना होता है समीअतु, क्या हुआ जी माना, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, माशाल्लाह। सहाबा इकराम की एक सिफत बयान हुई कुरान मजीद में, समीअना व अताना, हमने सुना और हमने अतात की। समीअना, समीअना व अताना, आपको अताना भी समझ में आ रहा होगा, ये अलग फेल है, जब हम पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, उसको मैं नहीं करवा रहा हूं जी, माशाल्लाह। हम्द करने के लिए, हम्द बयान करने के लिए 3 हुरूफ का इस्तेमाल करता है अरब, हा, मीम और दाल, और वो हमीदा पढ़ता है जी। हमीदा से गर्दान करे, नहीं आप कर चुके हैं, कोई और करे। नेक्स्ट, नेक्स्ट कौन करेगा जी, हाँ हाँ हमीदा, हमीदू,
ہاں حمیدت، ہاں ہاں حمیدنا، حمیدنا، ہاں ہاں بیان کرے جی، کہاں تھا ہم، کہاں تھے ہم تھے حمیدہ کی گردان جی، کہاں تک پہنچے تھے؟ حمیدنا جی، اس کے بعد حمیدنا کے بعد پڑھے جی، آواز آ رہی میری؟ ہاں پڑھے پڑھے گردان کرے فٹافٹ، ابھی آگے پڑھانا بھی ہمیں، آدھا گھنٹہ آلریڈی نکل چکا ہے، ٹاپک پہ جانا ہے۔ حمیدہ کی گردان کرے کوئی دوست، چلے جو بھی ریپیٹ کر دے، کرے آپ ہی کرے، ہاں آپ ہی کرے، آپ ہی کرے، ہاں کرے کرے۔ ہوں ہوں حمیدو، حمیدت، حمیدتا، حمیدنا، ماشاء اللہ۔ اب وہ والا قاعدہ چلے گا، تا پر شد ہو جائے گا، تا پہ شد ہو جائے گا، حمیدتا، حمیدتما، حمیدتم، ہاں سمیع اللہ لمن، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے اس کی سن لی، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد بیان کی، حمیدہ، اس نے حمد بیان کی، ماشاء اللہ۔ دیکھیں اب ہم نے ذہابہ کے درمیان پر دیکھا، زبر پڑھ لیا تھا ہم نے درمیان پہ، زیر بھی پڑھ لیا ہم نے، اب پیش بھی آتے ہیں جی۔ دیکھیں باعزت ہونے کے معنی میں، باعزت ہونے میں عرب استعمال کرتا ہے کاف، را اور میم، اور وہ کروما پڑتا ہے جی، کروما، یہ سب سے ٹف ہے، درمیان میں جو عین کلمہ کے اوپر جب پیش آتا ہے نا، تو اس کی گردان تھوڑی مشکل ہوتی ہے، کوشش کرے کروما سے گردان کرنے کی جی آپ، اسی لیے وہ بڑا کم استعمال کرتا ہے جی، کرے۔ ہاں 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 کرمنا، کرمتا، کرمتما، مشکل ہو رہا نا آپ کو عین کلمہ پہ پیش پڑھنے پہ، تو اسی لیے عرب اس کو بڑا کم استعمال کرتا ہے، اچانک آپ کے منہ سے زبان سے زبر ہی نکلے گا، آپ کو کرما ہی نکلے گا آپ کا۔ دیکھیں دور ہونے کے لیے، عرب دور ہونے کے لیے با، عین اور دال استعمال کرتا ہے جی، اور وہ بعودہ پڑتا ہے، بعودہ، بعودہ کی گردان کرے کوئی جی، ہاں بعودو، بعودت، ہاں بعودتا، بعودنا، اب یہاں پہ بھی شد والا معاملہ چلے گا، بعودتا، بعودتما، بعودتم، بعودتنا، بعودتو، بعودنا، میں دور ہوا، ہم سب دور ہوئے، ہم سب اللہ سے دور ہو گئے جی، ظاہر بات ہے نا، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑا اور ہم نے اللہ سے دوری اختیار کی، بعودنا، ہم تب دور ہو گئے، بعودنا من اللہ، اللہ سے ہم دور ہو گئے جی۔ جی قریب بھی ہو جائے تھوڑا، ٹھیک ہے نا، قریب بھی ہونا، دور تو ہوئے، قریب بھی ہو جائے تو قروبہ پڑتا ہے جی، قاف، را اور را پہ پیش پڑتا ہے قروبہ جی، قروبہ پڑھ دے فٹافٹ کو ایک گردان، قروبہ سے، لڑکے میں کوئی کرے کوئی؟ جی جنید بھائی کریں گے ہم، ادھر بھائی کریں گے ہم، ہاں کریں، کروبہ سے کرے گردان جی، قربنا، قربتم، ماشاء اللہ، قربتو، قربنا، یعنی ہم نے ریزلٹ دیکھا جی، ریزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے تین طرح کے ڈائز دیکھے جی، فعل ماضی میں تین طرح کے ڈائز دیکھے، کبھی وہ عین کلمہ پر زبر پڑتا ہے، کبھی وہ عین کلمہ کے اوپر زیر پڑتا ہے، اور کبھی وہ عین کلمہ کے اوپر پیش پڑتا ہے۔ اب یہ عین کلمہ کیا بول رہا ہوں میں، اب اس کو کلیئر کر دوں، یہ ٹرم سے آپ واقف ہو جائے، یعنی تین حروف ہیں جی، جیسے یہ ذال، ہا اور با،
किस किस जगह पर आ रहे जी? जाल पहला हर्फ जो आता है फा कलीमा कहलाता है, यानी फेल का पहला हर्फ जो कहलाता है वो फा कलीमा कहलाता है। फेल का दूसरा हर्फ आइन कलीमा कहलाता है, और फेल का तीसरा हर्फ है वो लाम कलीमा कहलाता है। तो जब मैं अगर कहूं इसमें से लाम कलीमा कौन है जी, तो कौन होगा? बा है। और अगर मैं फा कलीमा कहूं तो कौन सा है? ये। आइन कलीमा कहूं तो हाँ। अब इस टर्म से वाकिफ हो जाए आप। जब मैं कहूं ना फेल माजी का आइन कलीमा, तो आपका डायरेक्ट फौरन हिसाब देना चाहिए उस हरफ, उस जुमले के बीच वाले हर्फ के ऊपर। तो आइन कलीमा के ऊपर आपको हरकत में चेंजेस नजर आ रहा है। फा कलीमा और लाम कलीमा एग्जैक्ट सेम होता है, लेकिन लाम कलीमा के पहले यानी आइन कलीमा के ऊपर वो हरकत को चेंज करता है। बाज दफा वो जबर के साथ पढ़ता है, बाज दफा जेर के साथ पढ़ता है, बाज दफा पेश के साथ पढ़ता है। क्यों? जवाब मिल चुका है, ठीक है ना जी। तो हम मोहताज है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो सीख रहे हैं ना, तो हम मोहताज है अरब के कि हमें वो बताएगा, और ये हमें डिक्शनरी बताएगा, यानी अरब की डिक्शनरी बताएगा कि वो 3 हुरूफ तो किसी मादे के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन आइन कलीमा पर वो कभी जबर क्यों, कब कहाँ जबर पड़ता है, कब जेर पड़ता है, कब पेश पड़ता है, हम नॉर्मली इसको पढ़ते पढ़ते सीख लेंगे हम। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने कहा शरीबा, तो आपके जहन में आपको आना चाहिए कि आइन कलीमा पे जेर पड़ता है। शरीबा होता है, शराबा नहीं होता है, ठीक है ना जी। मैं अगर कहूं करूमा, तो आप करूमा बोलेंगे, करामा नहीं पढ़ेंगे आप, ठीक है ना जी। मैं कहूं ज़हाबा, तो आप हा पर जबर ही पढ़ेंगे, ठीक है ना जी। इससे वाकिफियत आपको हो जाना चाहिए। जगह क्लियर है ये जी। अब आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ थोड़ा। अब तक हमने जो जुमला फेलिया में पढ़ा जी, जुमला फेलिया में कम से कम 2 पार्ट थे जी। क्या थे जी? फेल और फाइल। ये कम से कम 2 अज्जा होंगे। और फाइल की इराबी हालत रफा। फाइल को अब तक हमने जो पढ़ा है, हमने जो भी गर्दान किए, हमने देखा कि सारे गर्दानों के अंदर ज़माइर की सूरत में छिपा हुआ है। यानी अब तक हमने फाइल की एक किस्म पढ़ी, वो इसमें ज़माइर की सूरत में जी, इसमें ज़मीर की सूरत में, इस सूरत में देखा जी हमने, इसमें ज़मीर की सूरत में हमने देखा। जैसे मैं बैठा, मैं बैठा, तो बैठने के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी? कौन सा फेल इस्तेमाल होता है? जीम, लाम, सीन और तीनों पर जबर पड़ता है, फाला की वजन में पड़ता है। जलसा, तो मैंने जलसा कह दिया जी। मैं बैठा, तो मैं बैठा क्या हो गया जी? मैं बैठा तो क्या होगा? जलस्तु। जलस्तु, मैं बैठा। मैं कहता हूं वो बैठी, तो वो बैठी, जलसत। जलसत, वो बैठी। मैं कहता हूं तुम सब बैठे, तुम सब बैठे, जलस तुम सब बैठे, जलस तुम सब बैठे। यानी हमने ये देखा कि 14 गर्दान थे, और 14 गर्दानों के अंदर ज़माइर की शक्ल में छुपा हुआ था कोई ना कोई चीज, ठीक है ना जी। हर जो फाइल है हमारा, फाइल जो अमल करने वाला, वो ज़मीर की सूरत में, लेकिन बाज मुकामात पर वो ज़मीर जाहिर हो जाता। मिसाल, मैं कहता हूं वो बैठा, तो क्या होगा जी? जलसा। लेकिन अगर मैं कहूं जैद बैठा, मैं कहता हूं जैद बैठा, अब ये देखें, मैं जो वो बैठा, वो था, वो की जगह पर मैंने ज़मीर का इस्तेमाल की जगह पर मैंने इसमें जाहिर कर दिया, मैंने इसमें आलम का इस्तेमाल किया। अब जैद बैठा। अब अगर मैं कहता हूं वो बैठी, तो मैं उसकी जगह पर वो को जाहिर कर रहा हूं, फातिमा बैठी। मैं कहता हूं फातिमा बैठी। अब मैंने फातिमा को जाहिर कर दिया जी, सही है ना? जाहिर कर दिया मैंने। अब मैंने अब ये मैंने जाहिर कर दिया कि वो बैठने वाली कौन है। पहले मैं कह रहा था वो, मैं ज़मीर इस्तेमाल कर रहा था, अब मैं जाहिर कर दे रहा हूं मैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट, इसको नोट कर ले। जुमला फेलिया का बहुत इंपॉर्टेंट नुक्सा, जो इंपॉर्टेंट रूल है, ये है कि जब हमारा फाइल जाहिर हो जाए,
یعنی اس میں ظاہر ہو جائے جی. جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم پورے 14 کے 14 صیغوں میں سے صرف 2 صیغوں کا استعمال کر سکتے ہیں، یا تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4. صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4. یعنی صیغہ نمبر جلسہ کا پہلا صیغہ کون سا ہے جی؟ جلسہ. اور صیغہ نمبر 4 جلسہ، جلسہ، جلسو، جلست. یعنی صیغہ نمبر یا تو 1 استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں. صیغہ نمبر 1 میں کیا آ رہا ہے جی؟ وہ ایک مرد گیا. اور صیغہ نمبر 4 میں کیا آ رہا ہے؟ وہ ایک عورت گئی یا مؤنث گئی. تو آپ یہی سے اندازہ لگا رہے ہیں کہ صیغہ نمبر 1 کب استعمال کریں گے؟ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو اور مذکر ہو. صحیح. اور صیغہ نمبر 4 کب استعمال کریں گے جی؟ ہم ہمارا ظاہر ہو، یعنی فاعل ظاہر ہو اور وہ مؤنث ہو. ماشاءاللہ. میں کہہ رہا تھا وہ بیٹھا تو میں نے لفظ استعمال کیا جلسہ. اب میں کہتا ہوں زید بیٹھا تو میں نے جلسہ کو استعمال کیا جلسہ، اور ظاہر ہو گیا ہمارا زید جی. لہذا زید جو ہمارا فاعل ہے، فاعل کی اعرابی حالت کیا ہے جی؟ رفع. رفع میں اس کو شو کر دیا. جلسہ زیدن، بیٹھنے والا آپ ظاہر ہو گیا. جلسہ زیدن یعنی زید بیٹھا. کلیئر ہوا جی یہاں پہ؟ چلے ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں فاطمہ بیٹھی تو کیا ہوگا جی؟ جلست فاطمہ. تو اچھا یہاں 2 پیش، یہاں 1 پیش کیوں ڈالا میں نے؟ یہ فرق کیوں؟ منصرف غیر منصرف بھولے نہیں. الحمدللہ یہ چیزیں یاد رکھنا پڑے گا تب سمجھ آئے گا. دیکھیے جلست زیدن، جلست فاطمہ. تو آپ بولیں گے یار یہ کون سی بڑی مسئلہ ہے یار، یہ تو ہم بنا ہی دیتے نا، یہ تو کوئی پریشانی تھوڑی. تو سمجھ میں آ رہا ہے، کامن سینس کی بات ہے. آ رہے جی. داخل ہونے کے لیے ایک فعل استعمال ہوتا ہے. کیا استعمال ہوتا ہے جی؟ دال، خا اور لام، اور تینوں پر وہ کیا پڑتا ہے؟ زبر. دخلا. میں کہتا ہوں استاد داخل ہوا. استاد کو نکرہ بنا کے لے کر آئے. استاد داخل ہوا. استاد مذکر ہے. صیغہ نمبر کون سے استعمال کریں گے؟ 1. میں کہتا ہوں دخلا معلم. ٹھیک ہے نا جی؟ معلم. دخلا معلم. ماشاءاللہ. میں کہتا ہوں 2 استاد داخل ہوئے جی. اب میں کون سا صیغہ استعمال کروں گا جی؟ چلے ماشاءاللہ. انہوں نے کہا دخلا، تو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا پڑھایا؟ یہی تو پڑھا ہے میں نے آپ کو کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم پابند ہیں یا تو صیغہ نمبر 1 یا صیغہ نمبر 4. اس میں ایک اور اضافہ کر لیں، جب بھی فاعل ظاہر ہو جائے، اگرچہ وہ واحد ہو، اگرچہ وہ مثنیٰ ہو، اگرچہ وہ جمع ہو، ہم استعمال صرف ایک ہی کریں گے. کون سا صیغہ؟ صیغہ نمبر 1. اب جی 2 معلم کو داخل کریں جی. ہاں نہیں، کیوں معلمانی؟ معلمانی. 2 استاد داخل ہوئے. بہت سے استاد داخل کیے جی. بہت سے استادوں کو داخل کرے جی. ہاں بہت سے استاد داخل ہوئے جی. تو کون سا صیغہ جی؟ تیسرا. کیوں؟ جمع ہے نا، فاعل تو ہمارا جمع ہو گیا نا. ہاں دخلا معلمون. دخلا معلمون. جی معلم کو داخل کر دیا ہم نے سب کے سب. مرد بھی داخل ہوئے، مؤنث کو کیوں چھوڑے جی؟ معلمہ کو داخل کرے جی. دخلت معلمات. ماشاء اللہ. جی 2 معلمہ کو داخل کرے جی.
جی دخلت معلمتانی، جی اور معلمات کو داخل کریں جی، معلمات، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، زبردست، سب کو داخل کر دیا ہم نے۔ یعنی ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو جا رہا ہے، اگرچہ ہمارا فاعل چاہے مذکر واحد ہو، مثنیٰ ہو، چاہے جمع ہو، فعل ہم ایک ہی استعمال کریں گے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ معلم بھی داخل ہوا، معلمہ بھی داخل ہو گئی، اب کون سا فعل استعمال کریں گے؟ اب آپ کے لیے امتحان کے گھڑی ہے جی، معلمہ بھی داخل ہوئی ہے، معلم بھی داخل ہوا ہے جی، داخل دو ہوئے ہیں، ہم صیغہ نمبر یا تو ایک استعمال کر سکتے ہیں یا صیغہ نمبر 4 استعمال کر سکتے ہیں جی، صحیح ہے، لیکن کنفیوژن یہ ہے کہ معلم بھی داخل ہو رہا ہے، معلمہ بھی داخل ہو رہی ہے، اب صیغہ نمبر کون سا استعمال کریں گے جی؟ صیغہ کون سے استعمال کریں گے؟ کیوں دخل استعمال کریں گے جی؟ یہ ناانصافی کیوں لڑکیوں کے ساتھ؟ لڑکی ہو کر کے لڑکی کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں آپ، کیوں یہ ناانصافی کیوں؟ ماشاء اللہ الرجال قوامون علی النساء، لہذا جب میں کہوں کہ داخل معلم بھی داخل ہو، معلمہ بھی داخل ہوا، لہذا دخل معلمون، ٹھیک ہے نا جی، معلماتن، ٹھیک ہے جی، کلیئر ہے؟ اب دیکھیں میں نے نکرہ کیوں بنایا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ اب اگر میں ان تمام کے اوپر اگر میں معرفہ بناؤں کہ اس کا ترجمہ ہوگا دخل معلمون، کوئی ایک استاد داخل ہوا، لیکن اب میں فاعل کو معرفہ بنا کر لے کر آؤں تو میں اس پر الف لام اضافہ کر دیا میں نے، اور یہ ایک پیج گر گیا جی، تو دخل المعلم، اب ملا کر پڑھیں گے، دخل یہ الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، اور یہ دخل المعلم ہو گیا جی۔ اب یہ اس کو بھی معرفہ میں نے بنایا، دخل المعلمانی، چلیں اس کو بھی میں نے معرفہ بنایا جی، دخل المعلمون، ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک تھا، لیکن جب میں نے اس کو بنایا تو یہ چونکہ الف ہے، الف کی صورت میں لکھا رہ جائے گا، حمزۃ الوصل ہے، اب آپ کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا جی، دخلت کیسے پڑھیں گے؟ اب دونوں آپس میں دو ساکن مل گیا جی، دو ساکن آ گیا آپس میں، ٹکرا رہے ہیں آپ یہاں پر، اب آپ کے لیے پڑھنا ناممکن ہے، کیسے پڑھیں گے اب اس کو؟ الف کو تو پڑھ نہیں سکتے کیونکہ پیچھے سے ملا کر پڑھ رہے، تو ایسی صورت میں، ایسے صورتحال میں جب دو ساکن حروف آپس میں اکٹھے ہو جائے تو عرب کیا کرتا ہے، پہلے حرف کو زیر دے کے پڑھ دیتا ہے جی، ہاں جب دو ساکن آپس میں ٹکرا جائے تو پہلے حرف کے اوپر زیر دے کر پڑھ دیتا ہے، اس ساکن کو تبدیل کر دیتا ہے زیر کے ساتھ، تو دخلت المعلمۃ، اور یہاں بھی میں نے کہا دخلت المعلمتانی اور دخلت المعلمات، کس کو سمجھ میں نہیں آیا جی آج کا کلاسز بتائیں؟ ماشاء اللہ زبردست، سمجھ میں آ گیا، کلیئر ہے جی، الحمدللہ۔ فعل کے تینوں گردان ہم نے یاد کر دیے، فعلہ کی وزن پر، فعیلہ کی وزن پر اور فاعولہ کی وزن پر، اور ہم نے تھوڑا جملہ اسمیہ کو الیبریٹ کیا، نہیں جملہ فعلیہ کو تھوڑا سا بڑھایا، ہم نے دیکھا کہ جو فاعل تھا ہمارا پہلے تو ضمیر کی صورت میں آ رہا تھا، اب ہمارا ظاہر بھی آ جا رہا جی، اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا وہ حدیث جب میں نے پڑھا فسد الجسد، فسد الجسد، کیوں یہ جسد آیا تھا جی، اور یہ فسادہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ جسد جو ہے مذکر ہے، لہذا مذکر جب ہمارا فعل ظاہر ہو گیا، فاعل ہمارا ظاہر ہو گیا نا، جب ضمیر تو نہیں ہے نا، جسم ظاہر تو ہے، جسم تو ضمیر نہیں ہے نا، ہوا ہما ہم میں تو نہیں آ رہا یہ، لہذا جب ظاہر ہو گیا تو ہمارا فسادہ استعمال ہوا،
اور چونکہ مزغتن وہ بھی ظاہر ہو گیا تھا، لہذا اس کے لیے فعل فسدت استعمال ہوا تھا جی. اس پر ایک ٹیکنیکل بات میں آپ کو آج بتا دوں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، یہ جو حرف کا چناؤ ہے نا جی، صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 4، اس کو بس میں ایسے ابھی بتا دے رہا ہوں، آپ کو ذہن میں رہ جائے تو بہت بہتر باتیں، نہ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں. اتنا امپورٹنٹ ہے، ظاہر باتیں قرآن مجید میں اس کا استعمال ہوا ہے، لیکن یہ ایڈوانس کلاس کا ہے. لیکن چونکہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پڑھا دینا، میں سمجھ رہا ہوں کہ اس قابل ہے، الحمدللہ اس کو سمجھ پائیں گے. دیکھیں، فاعل جب ہمارا عاقل کی، ریپیٹ نہیں نا ہو رہا، ہاں میوٹ کریں. دیکھیں کچھ ٹیکنیکل بات ہوتی ہے نا، جو ریپیٹ ہوتا ہے نا تو انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. جب فاعل ہمارا عاقل کی، عاقل غیر عاقل پڑھا ہم نے، ہاں، جب فاعل ہمارا عاقل کی جمع مکسر آ جائے، عاقل کی جمع مکسر، اس کو لکھ لو چھوٹا سا، میں آپ کو بینیفٹ دے گا یہ آپ کو. جب ہمارا فاعل عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو ہمارے پاس آزادی ہے، ہم چاہے تو صیغہ نمبر 1 استعمال کریں، چاہے صیغہ نمبر 4 استعمال کریں. مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے. عربی یہ جمع کا صیغہ ہے اور عاقل کی جمع مقصر ہے، لہذا چونکہ عربی نارملی حساب سے مذکر تھا تو اللہ رب العالمین نے قال العربی نہیں کہا. قالا جو ہے، قالا دیکھیں وہ قالا ہے نا جی، یہ بھی فعل ماضی ہے جی، قالا. اور حدیثوں کے اندر ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر حضرت عائشہ کچھ بات بیان کرے تو وہاں پہ لفظ آتا تھا قالت عائشہ رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی فعل ماضی میں آتا ہے، لیکن اس کی گردان تھوڑی تبدیلی ہوتی ہے بعد میں جا کر کے، اس کو میں بعد میں پڑھوں گا. 2 صیغے بس استعمال کر لیں. تو آپ قرآن مجید میں قال العرب نہیں کہا، قالت عرب. اور دیکھیں وہاں پہ آپ کو قالت العرب نظر آئے گا، چونکہ دونوں ساکن نظر آ رہا تھا لہذا زیر دے کر پڑھ دیا گیا وہاں پہ قالت العرب آمنا، ہے نا جی. تو چونکہ عاقل کی جمع مکسر آ گئی تھی لہٰذا وہاں پر مؤنث کا صیغہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں. یہ چینجز آتی ہے، یہ تھوڑا ٹیکنیکل بات تھی، میں نے بتا دیا آپ کو. چلے الحمدللہ کلیئر ہے جی. یہاں پر چلے اب تھوڑا سا اور آگے پڑھ لیتے ہیں. عاقل کی جمع مکسر آ جائے، عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو ہمارے پاس چھوٹ ہے، چاہے تو ہم صیغہ نمبر 1 استعمال کریں، چاہے صیغہ نمبر 4 استعمال کریں. ہاں ٹھیک ہے. اور ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس پر میں چھوڑ نہیں رہا، میں آپ کو غیر عاقل کی بھی ایک بات ہے اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا، ابھی بوجھ ہو جائے گا آپ کے اوپر. خیر جتنا بھی ضرورت ہے وہی پڑھتے ہیں ہم. دیکھیں یعنی اب تک ہم نے کیا پڑھا جی، جملہ فعلیہ کا 3 پارٹ جی. کیا کیا تھا جی؟ فعل، ابھی کہا مفعول کا ہے، اور رفع میں آتا ہے فاعل. یہ کبھی آپ کو اس میں ضمیر کی صورت میں ملے گا جی، اور یہ کبھی آپ کو اس میں ظاہر کی صورت میں ملے گا. جب اس میں ضمیر ہو تو ہم 14 کے 14 صیغے استعمال کر سکتے ہیں جی، 1 سے 14 کچھ بھی استعمال ہوگا اکارڈنگ ٹو ضمائر. لیکن جب اس میں ظاہر ہو جائے تو ہم یا تو صیغہ نمبر 1 یا تو صیغہ نمبر 4. ٹھیک ہے، یہ ہم نے پڑھا. اب ہم آتے ہیں تھوڑا سا جملے کو پڑھاتے ہیں. میں کہتا ہوں ایک فعل ہے نون سواد اور را، نصرہ، مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے. نصرہ مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے. گردان الحمدللہ آپ کو آتی ہے. میں ایک جملہ لکھتا ہوں اس کو سمجھیں آپ. میں نے کہا زید نے مدد کی، تو جملہ کیا بنے گا جی عربی میں؟ نصرہ نصرہ زید، ماشاء اللہ زبردست. لیکن مدد جس کی جا رہی ہے، زید نے جو مدد کی، وہ مدد کی زید نے مدد کی. تو میں اب اس کو بڑھا رہا ہوں، زید نے حامد کی مدد کی جی. دیکھیں اب آپ کے یہاں پہ آپ کے 3 جملہ ہے جی، مدد، فعل، ٹھیک، زید فاعل، صحیح ہے جی.
یہ حامد صاحب کہاں سے آئے گے جی؟ حامد صاحب مفعول کے اعتبار سے ہیں جی. مفعول جس پر کوئی فعل واقع ہو رہی ہو. تین لوگ ہوں گے جی، تین چیز ہوں گے جملہ فعلیہ میں. ایک ہوگا فعل، ایک ہوگا اس فعل کا کرنے والا یعنی اس کا فاعل. فاعل کہتے ہیں کسی کام کے کرنے والے کو. اور جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے، جس کے اوپر وہ کام ہو رہا ہے اس کو کہیں گے مفعول. کیا کہیں گے جی؟ اس کو کہیں گے مفعول. لہذا ہمارا ایک پارٹ بڑھ گیا مفعول کے اعتبار سے. اب چونکہ مفعول جو ہے اسم ہوگا فاعل کی طرح، تو فاعل ہمارا رفع میں ہے، مفعول کیا آئے گا؟ مفعول ہمیشہ نصب میں آئے گا جی. مفعول ہمیشہ نصب میں آتا ہے. لہذا اب ہمارا حامد جو ہے مفعول ہے جی، لہذا حامد کو یہاں لکھ دیں اور اس کو نصب میں لکھ دیں حامد. اب کنیت بھائی تو یہاں پہ ہے نہیں، تو میں نے ان کو سمجھاتا کہ ان کا جو سوال تھا شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ اعراب کی ضرورت کیا ہے. اعراب کی ضرورت اس وجہ سے، یہ اعراب بتا رہا ہے ہمیں، جیسے کہ اردو کے اندر ہمیں زید مدد کر رہا ہے. کون بتا رہا ہے؟ نے بتا رہا ہے ہمیں. یہ نے بتا رہا ہے کہ مدد کرنے والا زید ہے، اور کی بتا رہا ہے کہ جس کی مدد کی جا رہی ہے. انگلش میں اس کو اگر میں ٹرانسلیٹ کروں وہ تو ہو جائے گا زید حامد. تو مدد کرنے والا پہلے آ رہا ہے، جس کی مدد ہو رہی ہے وہ بعد میں آ رہا ہے. پوزیشن بتا رہا ہے. اگر میں حامد کو اٹھا کر حامد کو زید کی جگہ پہ رکھ دوں، زید کو حامد کی جگہ پہ رکھ دوں، تو اب مدد کرنے والا چینج ہو گیا. لیکن عربی میں کون بتا رہا ہے کون مدد کرے گا؟ نہ نیتوں کے، نہ نے کے لیے کوئی لفظ ہے، نہ کو کے لیے کوئی لفظ ہے. لہذا اعراب بتاتا ہے کہ کس کی مدد ہو رہی ہے اور کس کی مدد کی جا رہی ہے. I mean کون مدد کر رہا ہے اور کون کس کی مدد ہو رہی ہے. تو فعل کیا جی؟ پینا. پینے کے لیے عربی میں نے بھی بتایا شریبا. پانی پی کون رہا ہے؟ اسامہ پی رہا ہے. اسامہ مذکر ہے مؤنث ہے؟ تو میں پانی مذکر کے لیے کون سا صیغہ استعمال کروں؟ پہلے یا چوتھا؟ شریبا اسامہ. اسامہ تو کیا پی رہا جی؟ وہ پانی پی رہا. المائی کیسے ہوگا جی؟ الماء ہوگا. شریبا اسامۃ الماء. اب ملا کر پڑھیں گے شریبا اسامۃ الماء. اسامہ نے پانی پیا. اچھا زید کو کھلا دے کچھ جی. زید نے کھانا کھایا. اکلا زید الطعام. زید نے کھانا کھایا جی. ماشاءاللہ. آپ نے کھا لیا کھانا؟ نہیں کھایا. میں نے کھانا کھایا. کون بتائے گا جی؟ ہاں یہ اگلا کلاس ہے لیکن یہیں تک رکھے ہیں. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اس کو اگلا نہیں ابھی نہیں کھایا. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. بعد میں جب نہیں کھانا کھانے کا وقت آئے گا تب نہیں کھانا. جب جملہ فعلیہ کو ہم منفی کریں گے تب سمجھائیں گے جی. سمری کر دیں انشاءاللہ ہمارا کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا اس کو ذہن میں ایک بار تازہ کر لیتے. کیا پڑھا جی ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ عرب کیا کرتا ہے کہ فعل ماضی کے گردان کے اندر، فعل ماضی کے اندر تین طرح کے چینجز کرتا ہے. وہ کبھی عین کلمہ پر زبر پڑتا ہے، اور کبھی عین کلمہ پہ زیر پڑتا ہے، اور کبھی عین کلمہ پہ پیش پڑتا ہے. لیکن فا کلمہ اور لام کلمہ کو ہمیشہ زبر کے ساتھ پڑتا ہے وہ ماضی میں. اور اس ماضی کا ایک نام ہے. یہ ماضی کا نام کسی کو معلوم ہے جی؟ ماضی معروف. یہ فعل ماضی معروف ہے. یہ معروف کیوں ہے بتاؤں گا بعد میں انشاءاللہ. ابھی ضرورت نہیں ہے، جب ضرورت پڑے گا میں بتا دوں گا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ فرق یہ تھا کہ کبھی وہ فعالہ کی وزن پر آ رہا تھا، کبھی فاعلہ کی وزن پر آ رہا تھا، کبھی فاعولہ کی وزن پر آ رہا تھا. ٹھیک ہے جی. اچھا ہم نے دوسرا یہ دیکھا کہ بعض دفعہ جو ہمارا فاعل ہے، نارملی تو ہمیشہ فاعل گردان کے اندر ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا رہتا ہے. ضمیر کی شکل میں چھپا ہوا رہتا ہے. لیکن بعض دفعہ
وہ ضمیر ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اسم کے ساتھ آ جاتا ہے. اگر میں کہوں اس نے کھایا تو ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ اس کا نام آ جائے کہ وہ زید نے کھایا. تو جب ہمارا ہمارا فاعل ظاہر ہو جائے تو ہم پابند ہیں، یا تو ہم سیگا نمبر 1 استعمال کریں گے یا سیگا نمبر 4 استعمال کریں گے. سیگا نمبر 1 اس وقت استعمال کریں گے جب ہمارا فاعل مسکر ہو، اگرچہ واحد ہو، مثنی ہو، جمع ہو، چاہے کچھ بھی ہو، ہم سیگا نمبر 1 استعمال کریں گے. اور جب ہمارا فاعل مؤنث ہو تو ہم سیگا نمبر 4 استعمال کریں گے، اگرچہ چاہے وہ واحد ہو، مؤنث ہو، واحد ہو، مثنی ہو اور جمع کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے نا جی. ایک درمیان میں نے بتا دیا کہ جب ہمارا فاعل عاقل کی جمع مکسر آ جائے تو ہمارے پاس چھوٹ ہے، چاہے ہم سیگا نمبر 1 استعمال کریں چاہے ہم سیگا نمبر 4 استعمال کریں. اچھا، اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جمع کی صورت کے اندر خصوصی طور پر اس کو خاص کیا گیا عاقل کے جمع مکسر کے اندر. عاقل میں جو ہوتا ہے نا مؤنث بھی داخل ہوتی ہے. نارملی جو جمع کے اندر، جیسے میں نے بتایا تھا کہ جمع کے اندر مؤنث بھی داخل ہوتی ہے. قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ استعمال اگر ہونا تو آمنو جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں مذکر اور مؤنث دونوں داخل ہوں گے. کوئی پھر یہ نہ کہے کہ نہیں یہاں تو صرف مذکر خطاب ہے اور مؤنث تو ہے نہیں. اس لیے قرآن مجید میں جب کبھی جمع کے ساتھ کوئی حکم آیا ہے نا تو اس میں مؤنث بھی داخل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، مؤنث بھی شمار ہوتی ہے اس میں. دوسرا ہم نے یہ پڑھا کہ جب ہمارا فاعل ظاہر ہو رہا ہے تو ہمارا 1 سے یا چوتھا صیغہ ہم استعمال کریں گے. تیسرا ہم نے یہ پڑھا کہ جب ہم نے دیکھا کہ بعض دفعہ اس کے اندر اضافہ ایک آ جاتا ہے کہ اس فاعل کا جس پر فعل واقع ہو رہا ہو مفعول کے اعتبار سے ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی جس پر وہ فعل واقع ہو رہا ہو، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو نصب کے اندر آ جاتا ہے. ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے کہ ہمارا مفعول بھی بعض دفعہ، ابھی ہم نے ظاہر پڑھا ہے، ابھی ظاہر پڑھا نا ہم نے، زید کو جو مار کھا رہا تھا زید، مفعول ہمارا ظاہر تھا. یہ بعض دفعہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے. جی نا، تو جب ضمیر کی صورت میں آئے گا تو اس میں کچھ چینجز واقع ہوں گے جب انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. یہاں تک سمجھنے میں کسی کو کوئی دقت ہوئی تو مجھے سوال کرے جی. ہاں جی عزیر بھائی بولے. نہیں، ہمیشہ کی بات نہیں ہے، یہ آپ کے ڈیپینڈ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو معرفہ لا رہے ہیں یا نکرہ لے کر آ رہے ہیں. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. آپ نارملی معرفہ بنا کر کے ہی لے کر آئیے. مفعول ہو، میں نے بتایا نا، دیکھیں الف لام جو ہے نا جی، الف لام جو ہے ہمارا، الف لام ہمیشہ ہر جملے میں لگائیں، آپ ہر اسم پہ لگائیں، صرف 2 جگہ پر نہ لگائیں. کون سی جگہ پر جی؟ اس میں علم پہ نہ لگائیں اور ایک مضاف پہ نہ لگائیں. تو اب ہر اسم کو معرفہ بنا کے لے کر آئیں. اب چونکہ زید آلریڈی معرفہ، اس میں الف لام کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. لیکن اگر زید کی جگہ پر میں ولد کر دوں تو لڑکے نے زید کو مارا، لڑکے نے اگر زید کو مارا تو کیا بولوں گا میں؟ اس کی جملہ کیا بنے گی جی؟ بنائے اس کو کوئی. ایک لڑکے نے زید کو مارا تو ضرب الولد زیدن، لڑکے نے زید کو مارا جی. اب یہاں دیکھیں میں معرفہ لے کر رہا ہوں، آپ کے چھوٹ ہے آپ کا، اب چاہے معرفہ لائے نکرہ، لیکن آپ معرفہ بنا کے لے کر آئیں. آپ ہمیشہ معرفہ بنا کے لے کر آئیں، الف لام لگایا کریں آپ اس کو. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی سوال؟ کوشچن کیا تھا جی؟ کیا تھا کوشچن؟ کوشچن ہے کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زیر کب قبول کرتے ہیں؟ میں نے پڑھایا تھا آپ کو. جو غیر منصرف اسما ہوتے ہیں وہ حالت جر میں زیر 2 مقامات پر قبول کرتے ہیں جی. جب اس کے اوپر الف لام داخل ہو جائے، میں نے پڑھایا تھا آپ کو. مساجد غیر منصرف ہے جی، تو یہ مساجدو، مساجدہ، مساجدہ. اگر میں کہوں فی مساجد تو میں کہوں گا فی مساجدہ، لیکن جب میں اس کے اوپر الف لام لگا دوں تو یہ فی مساجدی ہو جائے گا، فی المساجدی. ایک تو یہ تھا، اور ایک میں نے بتایا تھا کہ جب یہی اسم مضاف مضاف الیہ دونوں بن کر آئے، ابواب مساجد، ابواب مساجد اللہ، اللہ کی مساجدوں کے دروازے.
ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح کے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو وہ مضاف مضاف الیہ دونوں جب بن کر گئے, ابواب مساجد اللہ, اللہ کے مسجد کا مسجدوں کے دروازے, ٹھیک ہے نا. تو یعنی دو مقامات پر یا تو الف لام داخل ہو یا تو وہ مضاف مضاف الیہ دونوں بن کر ہے ہمارا. ٹھیک ہے جی. جی اور کوئی سوال؟ لوگوں کی تعداد دن بدن کم ہوتے جا رہی ہے, مسئلہ کیا ہے؟ سمجھنے میں دقت آ رہی ہے یا میں صحیح سے پڑھا نہیں پا رہا ہوں؟ ہاں جی حضرت بولے. کلاسز کا پی ڈی ایف تو فی الحال نہیں ہے, ریکارڈنگ ضرور دے دیں گے انشاءاللہ آپ کو. جی اب مزہ آئے گا آپ کو. دیکھیں نا فیل جب پڑھیں گے نا, مجھے نہیں پتا آپ لوگ کتنا ایکسائٹیڈ رہتے نہیں رہتے, لیکن میں الحمدللہ جب میرا چھٹی جس دن رہتا نا, جس دن میرا کلاس رہتا ہے, میں صبح سے ایکسائٹیڈ رہتا ہوں. الحمدللہ اس کی تیاری کرتا ہوں کہ میں اچھے طریقے سے لوگوں کو پڑھا پاؤں. باقیوں کو نہیں پتا کہ وہ پڑھنے میں کتنے ایکسائٹیڈ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ معاملات بتاتے ہیں کہ کتنے لوگ ایکسائٹیڈ ہیں کتنے لوگ نہیں ہیں. تو میں نے شروع میں بتایا تھا, شروع میں نے بتایا تھا ماشاءاللہ بہت لوگ جڑے ہوئے تھے. یہ ہوتا ہے. دیکھیے آپ کو ایک بات بتاؤں, میں آپ کو ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں لوگ صرف و نحو پڑھنے کے لیے, ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں, 500 روپے منتھلی فیس دیتے ہیں اور داخلہ لیتے ہیں, پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے. سرٹیفکیٹ مل جاتی ہے, رٹ وٹ کے ایگزام تو دے لیں گے لیکن فائدہ کچھ نہیں ہوئے گا. یہاں میں پیسہ نہ ہی لے کے پڑھا رہا ہوں, مطلب پیسہ لینے کا پیچھے وہ 50 روپے بھی جو میں نے فیس رکھا ہوا تھا سر, اس کے پیچھے ایک ہی ریزن تھا کہ لوگ کم سے کم پڑھے. میرا مقصد واللہ ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. اور اللہ کے فضل و کرم سے میں جس استاد سے پڑھا, میں نے آج تک کبھی زندگی میں اتنی آسان طریقے سے عربی نہیں سمجھا. میرے اندر بھی وہ خوف بیٹھا ہوا تھا, بھائی کیسے سیکھوں گا, کیسے سمجھ میں آ رہا ہے یہ فیل کیا ہے, یہ گردانی کیا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو میں نے شروع میں کہا تھا کہ شیطان آپ کو ہر طریقے سے ورگلانے کی کوشش کرے گا. دائیں سے آئے گا, کہے گا تجھے سمجھ میں تو آ نہیں رہا تو فضول وقت برباد کر کے کیا فائدہ, نکل لو. تو بھیا کچھ نکل لیے. بائیں سے آئے گا, عمر نہیں ہے بھی پڑھنے کی, ضرورت کیا ہے, گرامر پڑھنے کی ضرورت کیا, ترجمے کی کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا گرامر کتنی ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. بعض مترجم جو ہیں ترجمہ کے اندر جو ڈنڈی مارتے ہیں, سورہ رحمان کی جو آیت ابھی میں نے آپ کو لگایا, سورہ رحمان کی جو آیت میں نے ابھی لگایا آپ کو, جس کا ترجمہ آپ لوگوں نے کیا کہ اگر میں آپ کو یہاں لکھوں اس نے انسان کو پیدا کیا ہے, ترجمہ کریں اس کا عربی بنا جی کوئی, اس نے انسان کو پیدا کیا, تو اس نے جو پیدا کرنے والا ہے ضمیر کی شکل میں, تو پہلا نہیں, ضمیر میں اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, اس نے پیدا کیا, کس کو پیدا کیا؟ یہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 3 ہے, خلق الانسان. کیا ترجمہ ہو رہا ہے اس کا؟ اس نے انسان کو پیدا کیا تھی. مجھے بتائیں کوئی بھی گرامر پڑھنے والا اس کا معنی اس کے علاوہ کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ تھوڑا بہت علم اگر کسی کے اندر ہو, کیا خلق الانسان کا معنی کوئی کچھ کر سکتا ہے کیا؟ ایک بہت بڑا انسان ہے جس کو بہت تعداد میں لوگ مانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, وضو کرنا پڑے گا پھر مجھے, وضو ٹوٹ جائے گا میرا. اس نے اس کی کتاب چھپی ہے قرآن مجید, اس کی قرآن ہے, اور بہت سے لوگوں کے اندر ملے گی وہ قرآن, اور اس قرآن کے ترجمے بعض اہل حدیث کے گھروں میں بھی ملیں گے آپ کو. اتنا مشہور ہے وہ قرآن, ٹھیک ہے نا. اس قرآن کے ترجمے کے اندر اس کا لکھا جائے گا خلق الانسان, کہ اس نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا. دور دور تک کیا اس کا ترجمہ یہ نظر آ رہا آپ کو کہ اس نے اللہ نے انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تراجم کے اندر ڈنڈا مارا, یہ قرآن کے اندر تحریف کرنا واضح ہوتا ہے. اس نے قرآن کا اس آیت کا ترجمہ, اچھا بعض لوگ اس کی دفاع کرتے, بولتے کہ نہیں اس کا معنی مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کیا گیا. بھائی کس نے کہا تم کو کرنے کا؟ اس کو تفسیر کہتے ہیں, ترجمہ اس کو نہیں کہتے. ترجمہ ایک بچے کو بھی معلوم ہوگا اس کا ترجمہ خلق الانسان کا معنی اس نے انسان کو پیدا کیا, ٹھیک ہے نا. تو جو اگر تمہیں تفسیر کرنا تو تفسیر نیچے میں لگا. اب لوگ اس کو پڑھتے ہیں, پڑھے جا رہے. اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا صرف ترجمہ کر کے بیٹھ جانا, ترجمے کی کتابیں لے کر کے بیٹھ جانا, جس کی ہاں ایمان برباد کرنا ہوگا. آیت کا معنی بدل دیا جائے گا, عربی بدل نہیں پاتے,
تو اردو میں تبدیلی مانگے تھے، اور اس طرح کے ترجمے میں تحریف آپ کو شرک ثابت کر کے دیں گے۔ سورۃ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر ہوا مولا ہو کو حذف کر دیے، اور کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں تو اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں کہ جبریل بھی مددگار ہے، نیک صالح المؤمنین بھی مددگار ہے، لہٰذا ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں قرآن مجید میں۔ یہاں آپ کو ترجمہ بتائے گا نہیں، بلکہ آپ کو گرامر آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا۔ ایک قرآن کی ایک اور آتا ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے غالباً، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ بعض لوگ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، وہاں پہ ہے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس آ گیا کون کیا کتاب اور نور ہے، نور اور کتاب مبین، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ کوئی یہاں نور سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس آیت کا اگلا آیت اس چیز کی تشریح کرتا ہے، اور وہ بھی گرامر کے ذریعے سمجھ پائیں گے۔ یہدی بھی کا معنی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ اس ایک کے ساتھ کی بات ہو رہی ہے نا، اس ایک کے ساتھ۔ اگر پیچھے کتاب اور نور سے مراد دونوں دو ہوتا تو اللہ آگے یہدی بھی ہما کہتا۔ اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ پیچھے جو ہو کے مراد ہے نا، اس ہو سے مراد ایک ہی ہے، وہ کتاب اور نور دونوں مراد ایک ہے۔ اور اگر آگے اللہ یہ کہتا ہے یا بھی تو سوال میرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہادی نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت نہیں پھیلی، یا قرآن ہدایت نہیں ہوتا ہے؟ اگر ہی کی ضمیر استعمال کر رہا اللہ اور پیچھے دو چیز مراد ہے، تو ظاہر بات ہے پروناؤن کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جی؟ which is used in a place of noun۔ ہاں بھی نہیں ہاں کیوں استعمال ہوگا؟ نور مؤنث کہاں ہے؟ نور مؤنث کہاں ہے؟ نور مؤنث نہیں ہے۔ نور مؤنث کی کون سی علامت مل رہی اس میں؟ روشنی ہمارے نزدیک مؤنث ہے، عرب کے یہاں پہ نہیں مؤنث ہے۔ ہاں تو گرامر آپ کی ایمان کی حفاظت کرے گا جی۔ دیکھیں کس طرح سے ڈنڈی مار رہے ہیں وہ، ایمان کی حفاظت ترجمہ نہیں کرے گا، پھر آپ ترجمہ میں گھومتے رہ جائیں گے، پھر آپ ٹھیک ہے نا، تب انشاءاللہ آپ جگہ زبردستی اگر آپ کو کوئی زبردستی غلط عقائد، اب یہ عقائد کا مسئلہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانے بیٹھے ہوئے لوگ، ٹھیک ہے نا، ان کی تخلیق کا انکار کر رہے ہیں۔ القرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قل انما انا بشر مثلکم، اے لوگو اے نبی کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثلکم۔ مثلکم کیا ہے جی؟ کون سا مرکب ہے؟ تمہارے مثل ہے، یعنی مرکب اضافی ہے جی، مثلکم تم لوگوں میں جیسے کہ مثل ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی تخلیق کے اعتبار سے ظاہر بات ہے اللہ رب العالمین اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ رب العالمین نے درجات دیے، درجات میں تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر نہیں ہوتا، تخلیق کے اعتبار سے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہے، ہم بھی بشر ہے، لیکن درجات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کبھی کسی کو تصورات میں بھی نہیں آتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بشر ہے تو ہم ان کو درجات میں مانتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا بندہ کافر ہو جائے گا اگر کوئی یہ تصور کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مطلب درجات میں بھی ہم نعوذ باللہ ان کی جیسا، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ تعالی۔ تو یہ گرامر آپ کی حفاظت کرتا ہے جی، ایسے بہت سے مقامات پر حدیثوں کے اندر تحریر، جیسے میں نے بتایا صحیح مسلم کی وہ روایت ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ نے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا، تو وہاں پہ انا نورن اراہو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو لوگوں نے اس کا ترجمہ بدل گیا، انی نورن اراہو، میں نے نور کو دیکھا، جبکہ وہاں انا کا لفظ ہے جس کا معنی حرف استفہام میں آتا ہے، یعنی اس میں استفہام ہے کہ میں وہ نور ہے کیسے دیکھ سکتا ہوں، کہاں سے دیکھ سکتا ہوں میں، ترجمہ بدل دیا دیکھیں لوگوں نے۔ آپ دیکھیں اس حدیث کا معنی ترجمہ بدل کر بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے، ٹھیک ہے نا۔ تو گرامر آپ کی مان کی بھی حفاظت کرتا ہے جی، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، بہت ضرورت پڑے گی انشاءاللہ، وقت آئے گا، ایک ایک وقت جب آئے گا نا جب آپ کو سمجھ میں آئے گا قرآن مجید کی کچھ آیت کا ترجمہ جب آپ بیٹھ کے پڑھ رہے ہوں گے، اور بعض جاہلوں کی ترجمات کو لے کر کے بیٹھے ہوں گے قرآن مجید کی ترجمہ کو بدل دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ کچھ چند دن پہلے ایک رافضی سے بات ہو رہی تھی ہماری، وہ قرآن مجید میں آتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعهم بالاحسان، والذین تبعهم بالاحسان، یہاں لفظ ماضی استعمال ہوا، فعل ماضی ہے تبعهم، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا ترجمہ ان لوگوں نے بدل دیا،
یہاں مانا ہوگا کہ انہوں نے اتباع کیا، انہوں نے اس فعل ماضی کو امر میں بدل دیا. بولے کہ یہاں پہ حکم تھا کہ ان کی اتباع کرو. دیکھیں فعل ماضی کو امر میں بدل دے رہے، پورا معنی ہی تبدیل کر دیا ان لوگوں نے. کیسے قرآن مجید کے اندر تحریف کرتے ہیں وہ. تو ان تحریفات سے اپنی ایمان کی حفاظت کون کرے گا جی؟ گرامر کریں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو گرامر آتا ہوگا تو آپ بولیں گے بھائی یہاں ڈنڈی نہ مار. ٹھیک ہے نا. تو ڈنڈی مارنا جو پڑھا ہے نا یہاں پہ، تو ڈنڈی مارتا ہو پکڑ لیں گے آپ انشاءاللہ. ایک وقت آئے گا آپ کو سمجھ میں آنا شروع کرے گا. باقی کوئی سوال وغیرہ ہو تو فٹافٹ کر لے، پھر انشاءاللہ ختم کرتے ہیں. کوئی سوال نہیں؟ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے سیکھا اس کو ذہن میں رکھنے کی توفیق دے. وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.